ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ روزے کی حالت میں چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ دنداسا کرتا ہے روزے کی حالت میں تو یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ دنداسا جو ہے وہ عموماً عورتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، اس کا ذائقہ جو ہے حلق کے اندر چلا جائے گا تو روزہ مکروہ ہوگا۔ اس کا ذکر فتاوی قاضی خان نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، فتاوی کے اندر کیا۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کوئی چیز چکھنا چاہتے ہیں روزے کی حالت میں تو یہ مکروہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا خاوند بہت بڑا کرخت آدمی ہے، وہ اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس ہنڈیا کو چکھنا چاہتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا، روزے کی حالت میں آپ غرارہ کرنا چاہتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں، غراروں کی صورت میں بھی پانی اندر چلا جائے گا اور ناک میں پانی ڈالنے کی صورت میں بھی پانی اندر چلا جائے گا حلق کے اندر، اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کے علاوہ نہ غرارے کرنے چاہیے نہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، ورنہ تمہارے روزے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بس سر پر پانی ڈالتے رہیں گے کہ بھئی مجھے ٹھنڈک محسوس ہو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے اگر اس نیت سے آپ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہم نے دیکھا ہے مردوں کو اور عورتوں کو وہ گیلا کپڑا کر کے اپنے سر پر اور اپنے جسم پر ڈال لیتی ہیں، یہ بھی علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح تھوک ہے، روزے کی حالت میں اندر تھوک جمع ہوا اور اسے وہ نگل گیا ہے تو یہ فتاوی ظہیریہ نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے، تھوک کو نگلنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سرما لگا لوں، ثواب ہے، آقا کی سنت ہے، یا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خوشبو لگا لوں، کوئی حرج نہیں، یا روزے کی حالت میں اگر سر پر یا جسم پر کوئی تیل لگانا چاہتا ہے یہ بھی کوئی حرج نہیں، ثواب ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بعض مرتبہ سرنج لگوانی پڑتی ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو سرنج لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا ذکر بھی فتاوی قاضی خان نے اپنی فتاوی کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہتا ہوں تو بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء نے اس میں شرط لکھی ہے، اور شرط یہ لکھی ہے کہ بوسہ لینے کے دوران اگر مرد کا یا عورت کا انزال ہو جاتا ہے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس مرد کو اور اس عورت کو بوسہ لینے سے پہلے سوچنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا انزال ہو جائے اور ہمارا وجود ناپاک ہو جائے، کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ جب وجود ناپاک ہوگا تو روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آپ کو احتلام ہو گیا یا آپ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے رمضان المبارک کی راتوں میں، اور آپ کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب سحری کا وقت بالکل کم ہے، علماء نے اس کے اوپر فتاوی لکھا ہے کہ اگر وقت ہے تو سب سے پہلے غسل کریں، اور اگر وقت نہیں ہے تو استنجا کرنے کے بعد فوری طور پر وضو کریں اور سحری کھا لیا کریں۔ سحری کھانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سحری جیسی عبادت سے محروم آپ نہ رہیں، لیکن آپ کوشش کریں اگر آپ کو احتلام ہو گیا یا آپ کو انزال ہوا، اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں، تو آپ جانے کے بعد فوری طور پر غسل کر لیں اور اپنے وجود کو ناپاک نہ رکھیں، اپنے وجود کو پاک رکھیں۔ جب تک آپ کا وجود پاک ہے، فرشتے آپ کے سراہانے پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی اور عزت کی، شان و شوکت کی دعا کرتے رہیں گے، اور جب آپ کا وجود ناپاک ہوگا فرشتے آپ کے جسم سے دور چلے جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔
ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی کو غیر عورت کو نہیں دیکھنا، روزے کی حالت میں کسی غیر عورت سے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے خلاف ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص لڑنا چاہے تم اس کو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے اور خاموشی اختیار کرو۔ گویا کہ روزے کی حالت میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہوگی، کسی غیر عورت کو نگاہ بھر کے دیکھنا نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہے، گناہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، اسی طرح روزے کی حالت میں آپ نے چوری نہیں کرنی، روزے کی حالت میں کسی غیر عورت کی طرف غیر ارادے سے نہیں جانا ہوگا۔ ان تمام چیزوں میں آپ نے روزے کی حالت میں محفوظ رہنا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو یقیناً آپ روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔